السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا نیپال میں زلزلے کے باعث بھاری جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ چینی صدر شی جن پنگ کا چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے نام خط۔ چین کی امریکی سیاستدانوں کی جانب سے ہانگ کانگ کے امور میں مداخلت کی مخالفت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے نیپالی صدر رام چندر پوڈیل کے نام ایک تعزیتی پیغام میں نیپال میں زلزلے کے باعث بھاری جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر شی نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں نیپال کے صوبہ کرنالی میں آنے والے شدید زلزلے کے بارے میں جان کر صدمہ ہوا، جس میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے چینی حکومت اور عوام کی جانب سے جاں بحق افراد کے لیے گہری تعزیت کا اظہار کیا، سوگوار خاندانوں اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی۔ شی جن پنگ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ صدر پوڈیل اور نیپالی حکومت کی قیادت میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لوگ مشکلات پر قابو پانے اور جلد از جلد اپنے گھروں کی تعمیر نو کے قابل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نیپال کو آفات سے متعلق امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی روز چین کے وزیراعظم لی چیانگ نے بھی نیپالی وزیراعظم پشپا کمال دہل سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے بھی اپنے نیپالی ہم منصب ڈاکٹر بملا رائے پوڈیل سے اظہار تعزیت کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے شنگھائی میں اتوار کے روز شروع ہونے والی چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے نام ایک خط بھیجا۔ انہوں نے خط میں کہا کہ 2018 میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والی سالانہ نمائش نے چین کی وسیع مارکیٹ کی خوبیوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ عالمی خریداری، سرمایہ کاری کے فروغ، افرادی تبادلوں اور کھلے تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کردار نبھایا ہے۔ ایکسپو نے ایک نیا ترقیاتی نمونہ تخلیق کرنے اور عالمی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عالمی معیشت کی بحالی میں تیزی کا فقدان ہے، صدر شی نے کہا کہ چین ہمیشہ عالمی ترقی کے لیے ایک اہم موقع رہے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ چین اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو مضبوطی سے آگے بڑھائے گا اور اقتصادی عالمگیریت کو مزید کھلا، جامع، متوازن اور سب کے لیے فائدہ مند بناتا رہے گا۔ شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایکسپو ایک نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر کے لیے ایک دریچے کے طور پر اپنے کام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گی۔ چین کی نئی ترقی کے ساتھ دنیا کو نئے مواقع فراہم کرے گی، اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اپنے کردار سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور چین کی وسیع مارکیٹ کو سب کے مشترکہ پلیٹ فارم میں تبدیل کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایکسپو کو عالمی مفاد میں عوامی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے چاہئیں تاکہ ایک کھلی عالمی معیشت کی تعمیر میں سہولت فراہم کی جا سکے اور دنیا کے لیے سود مند جیت جیت تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے۔ چین کے وزیراعظم لی چیانگ نے اتوار کو چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو اور ہانگ چھیاؤ انٹرنیشنل اکنامک فورم کی افتتاحی تقریب سے کلیدی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین مارکیٹ مواقع کو زیادہ سے زیادہ کھولنے کو فروغ دیتا رہے گا اور ملک کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر تمام پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رکھے گا۔ لی نے مزید کہا کہ 1.4 بلین سے زائد آبادی اور 400 ملین سے زائد افراد کے متوسط آمدنی والے گروپ کے ساتھ چین مارکیٹ کی طلب کے لحاظ سے بہت زیادہ امکانات پیش کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے مارکیٹ مواقع کو بانٹنے کے لیے تیار رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین فعال طور پر درآمدات کو وسعت دے گا، اشیاء اور خدمات میں تجارت کی مربوط ترقی کو فروغ دے گا، سرحد پار خدمات کی تجارت کے لیے منفی فہرستوں کو نافذ کرے گا، غیر ملکی تجارت کے فارمیٹس اور ماڈلز میں جدت طرازی کی حمایت کرے گا اور ڈیجیٹل تجارت کو فروغ دے گا۔ لی چانگ نے مزید کہا کہ چین کی اشیاء اور خدمات کی درآمدات اگلے 5 سالوں میں مجموعی طور پر $17 ٹریلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ چین جلد ہی شنگھائی فری ٹریڈ زون میں اعلیٰ معیار کے اداریاتی کھلے پن کو فروغ دینے اور شہر میں سلک روڈ ای کامرس تعاون کے لیے پائلٹ زون قائم کرنے کے لیے ایک مجموعی منصوبہ جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ایک کھلے اسٹیج پر باہمی کامیابی حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے۔
چین کے وزیراعظم لی چانگ نے 4 تاریخ کو شنگھائی میں کیوبا کے وزیراعظم مینویل میریزکورز، سربیا کے وزیراعظم اینا برنبیک، قازقستان کے وزیراعظم علی خان سیمولوف سمیت چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں شریک دیگر غیر ملکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ کیوبا کے وزیراعظم مریرو سے ملاقات کے دوران لی چانگ نے کہا کہ چین ہمیشہ کی طرح کیوبا کی سوشلسٹ تعمیر کی مضبوطی سے حمایت کرے گا، کیوبا کے امور میں مداخلت کی مخالفت اور کیوبا کی حمایت کرے گا، اور کیوبا کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ چین کیوبا ہم نسلی معاشرے کی تعمیر کو مزید عملی اور گہرائی سے فروغ دیا جائے گا۔ سربیا کے وزیراعظم برنبیک سے ملاقات کے دوران لی چانگ نے کہا کہ چین بیلٹ اینڈ روڈ کے وسط مدتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سربیا کے ساتھ مل کر کام کرنے، مختلف شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو وسعت دینے اور چین سربیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندی تک پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ قازقستان کے وزیراعظم سیمولوف سے بات کرتے ہوئے لی چانگ نے کہا کہ چین قازقستان کے ساتھ روایتی دوستی، اعلیٰ سطحی باہمی اعتماد اور مشترکہ مستقبل پر مبنی تصورات کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دیتا رہے گا اور جدت کاری کی راہ پر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کا خواہاں ہے۔ 4 تاریخ کو شنگھائی میں چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے تحت سائنو پیک تھیم فورم اور سائنو پیک ٹریڈنگ برانچ پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ توانائی کی تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے کھلا تعاون کے موضوع پر فورم نے عالمی توانائی کی تبدیلی اور توانائی تعاون پر توجہ مرکوز کی، سبز اور کم کاربن ترقی کے نئے راستوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دستخط کی تقریب میں سائنو پیک نے 16 ممالک اور خطوں کے 38 شراکت داروں کے ساتھ خریداری کے معاہدوں پر دستخط کیے، جس میں 11 زمروں اور 29 مصنوعات جیسے خام تیل، کیمیکل، ساز و سامان، مواد اور زرعی مصنوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ خریداری معاہدے کی مالیت 40.3 بلین امریکی ڈالر ہے۔ 1 نومبر کو چینی وزارت خارجہ کے پالیسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل میاں دیو نے ویانا میں امریکی محکمہ خارجہ کے پالیسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان احمد کے ساتھ چین امریکہ خارجہ پالیسی پر مشاورت کی۔ فریقین نے عالمی اور علاقائی صورتحال، اپنی اپنی داخلی اور خارجہ پالیسیوں اور مشترکہ تشویش کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں قومی سلامتی دفتر کے ترجمان نے 5 تاریخ کو ایک بیان میں کہا کہ امریکہ میں سیاستدانوں کی ایک قلیل تعداد نے ایک بار پھر سیاسی معاملات میں ہیرا پھیری کی ہے اور ہانگ کانگ کے ججز، پراسیکیوٹرز اور سرکاری عہدیداروں سمیت 49 افراد کو نام نہاد پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ ہانگ کانگ کے قومی سلامتی قانون کے نفاذ کے بعد سے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمیشہ قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا ہے، قانون کی حکمرانی کے وقار کا مؤثر طریقے سے دفاع کیا ہے اور ہانگ کانگ کے شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پچھلے سال جولائی کے بعد سے امریکی سیاستدانوں کی ایک قلیل تعداد نے ہانگ کانگ کے عدالتی نظام کو بار بار بدنام اور حملہ کیا ہے، عالمی قوانین اور عالمی تعلقات کو چلانے والے بنیادی اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے، دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ حقائق نے ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی دھونس کی پابندیاں قانون کے مطابق قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مرکزی حکام اور ہانگ کانگ کی خواہش اور عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان چانگ شاگونگ نے ایک بیان میں کہا کہ حال ہی میں کینیڈین فریگیٹ USS اوٹاوا نے نامعلوم ارادوں کے ساتھ فوجی ہیلی کاپٹرز کی پروازیں کی جو شیشہ جزائر کے اوپر چین کی فضائی حدود کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس دوران چینی پیپلز لبریشن آرمی نے قانون کے مطابق شناخت اور تصدیق کے لیے بحری اور فضائی افواج کو منظم کیا اور بار بار وارننگ دی، لیکن کینیڈین ہیلی کاپٹرز نے نہ صرف جوابات دینے سے انکار کیا بلکہ انتہائی کم اونچائی پر پروازوں جیسی اشتعال انگیز کارروائیاں بھی کی اور بعد میں میڈیا کے ذریعے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور چین کو بدنام کیا۔ کینیڈا کی جانب سے یہ اقدام چین کے داخلی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، چین کی خود مختاری اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے اور مذموم مقاصد کے ساتھ ایک بدنیتی پر مبنی اشتعال انگیز عمل ہے۔ اس حوالے سے چین کا رد عمل پیشہ ورانہ اصول کے مطابق ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔